السلام ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہارڈ بال. میں ہوں سید حنان. کون آئے گا کون آئے گا کون آئے گا 21 اکتوبر کو کون آئے گا؟ مریم نواز صاحبہ نے ابھی ریسنٹلی شاہدرہ میں ایک جلسہ دیا، جس میں بہت سے باتیں کی گئیں، لوگوں کے حقائق، لوگوں کی مجبوریوں کے بہت سے حوالے دیے گئے، پر زیادہ تر فوکس پھر بھی 21 اکتوبر کی واپسی پہ تھا. اس واپسی میں بہت کچھ ڈپینڈ کر رہا ہے پی ایم ایل این کی پارٹی میں. لگتا تو یہی ہے ان کی سیاست کے لیے ایک سیونگ فیس ہو سکتا ہے نواز شریف کا ریٹرن، یا کیا یہ لائبلٹی ثابت ہوگا. اس قسم کے جلسے کے دوران بہت سے دعوے کیے گئے جن کو کریکٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے، کسان حقائق رکھنا بہت ضروری ہے. بہت سی ایسی باتیں کی گئیں جو کہ اگر آپ پاس میں دیکھیں تو حقیقت کچھ اور ہی بیان کر رہی تھی. یہ کہا گیا کہ وہ نواز شریف آ رہا ہے جس نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا. خاتمہ کا تو پتہ نہیں، بٹ 2017 کے اندر وہی نواز شریف صاحب ہیں جنہیں پبلکلی لوگوں کو کہا کہ سنو، آنے والے سالوں کے لوڈ شیڈنگ کا انتظام ہم نے کر لیا ہے، 2018 کے بعد کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. ہم نے دیکھا کہ 16 گھنٹے سے زیادہ لوگوں نے لوڈ شیڈنگ کا وزن اٹھایا، اور وہ جو مجبوریاں ہیں وہ ابھی تک انٹیکٹ رہی. پی ڈی ایم کا جو کولیشن تھا اس کے اندر پی ایم ایل این بھی پارٹنر تھے. اب تو خیر وہ اپنے آپ کو اس چیز سے کبھی کبھار ڈسٹنس بھی کرتے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے اس ٹائم پہ کرنے کی کوشش بھی کی، پر اس دوران بھی کافی ایسے پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کی گئی، کافی مارچز کرنے کی کوشش کی گئی، جس میں ہم نے دیکھا کہ 8 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، گننا ہی شروع کرتے ہیں، لوگ نکل جاتے ہیں. یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ مینار پاکستان کے جلسے کو کافی زیادہ پی ایم ایل این پلے اپ کر رہے، پر وہاں پہ لوگوں کو اکٹھا ہونا، نواز شریف صاحب کا آنا اور اس طاقت کا مظاہرہ کرنا جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، وہ بہت ہی مشکل لگتا ہے. طاقت سے یاد آیا نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ بھی ایک تاثر دیا جا رہا ہے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے کہ جی وہ مزید طاقتور ہو کے آئیں گے. طاقت کی نشانی یہ ہے کہ نیب کے کیسز ان کا انتظار کر رہے ہیں، العزیزیہ اور جو باقی جو سزائیں تھیں ان کا بھی جو فیٹ ہے وہ ڈٹرمن ہونے والا ہے. نواز شریف صاحب لاء کی طرف سے کافی زیادہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ جلسوں کی بات ہوتی ہے، انہوں نے اوپنلی کورٹس اور جنرلز کو اٹیک کیا، جو انہوں نے ایک ریسنٹلی پریس کانفرنس کے اندر بھی جو انٹرنل تھی ان کی ڈائجیشن کے لیے وہ انہوں نے اپنے پارٹی ممبرز کو کمیونیکیٹ کی. پر اسی کے ساتھ ساتھ جب پریس نے ان چیزوں کو اٹھایا، ان چیزوں کو آگے پیش کیا، تو ہمیں نظر آیا کہ اسی قسم کے جو فال آؤٹ تھا اس کے اندر سے بیک ٹریکنگ بھی بہت زیادہ ہوئی. تو اگر نواز شریف صاحب کی جو پارٹی پوزیشن ہے بالکل کلیئر ہے، ایک معتبر لیڈر ہیں پارٹی کے اندر، ان کے لحاظ سے جو کہ ڈائریکشن سیٹ کرتے ہیں وہ سٹینڈ بائی کرتے ہیں، تو ایسا کیوں ہے کہ اور جو بہت سے اہم ممبرز ہیں جن میں ہم نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی تھے، انہوں نے بھی اس چیز کو ڈاؤن پلے کیا، ان چینلز کا نام نہ لیا، اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ جی ٹروتھ کمیشن کھڑا کر لیتے ہیں، ادارے احتساب کر لیں تو اچھی بات ہے. تو اس قسم کا فوکس ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے کہ جب آپ کے اپنے ممبرز آپ کی پوزیشن کانٹروورشل ہو یا نہیں اس کو انڈورس کرنے سے کترا رہے ہیں، تو آپ کیا میسج بھیج رہے ہیں عوام کو انقلاب کے لحاظ سے، سیاست کو جگانے کے لحاظ سے. بہت زیادہ شور یہ مچا کہ جی ہمارے خلاف زیادتی ہوئی ہے، 2017 کے سہولت کار تھے جنہوں نے یہ سب کام کیے. اگر تو اتنی ہی شکایت ہے تو آپ آ کے کورٹ میں ثابت کریں، آپ ثابت کریں کہ ان انویسٹیگیشنز کے دوران آپ نے ٹھوس ثبوت دیا تھا. آپ ثابت کریں کہ اس ٹھوس ثبوت کے باوجود جو فیصلہ نکلا ہے وہ آپ کے حق میں ہونا چاہیے تھا. اور آپ یہ بھی ثابت کریں کہ جو پیناما لیکس تھے اس کے اندر جن لوگوں کا نام آیا ان میں سے آپ کے بچوں کا نام نہیں تھا، جن کی کمپنیز سسپیشن کی بنیاد بنی اور آگے کو جا کے وہ ورڈکٹ کورٹ نے اناؤنس کیا. تو اس قسم کی چیزوں کو ایک ریونج کا رنگ دینا، چیزیں دینا، یہ کسی حد تک بیان بازی کو تو آگے کرتی ہیں. پر جیسے کہ ہمیں پی ایم ایل این کی سیاست میں آہستہ آہستہ نظر آ رہا ہے کہ بیان بازی سے نہ کام چلے گا نہ سیاست. ناظرین آج کے اتنا ہی. سید حنان کو اجازت دیجیے. لائک فالو سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.